وَيَنبَغِي أَن يُقَالَ فِيهَا أَنَّهَا تَكُونُ عَنِ السُّنَّةِ إِلَّا عَلَى قَوْلِ محمد، اور مناسب ہے کہ کہا جائے اس میں کہ یہ سنتیں بن جائیں گی امام محمد کے قول کے مطابق۔ وَيَنبَغِي أَن تَلْحَقَ الصِّيَامَاتِ الْمَسْنُونَةِ، کہتے کہ یہ تو آپ نے سنن رواتب وغیرہ کا حکم سنا ہے، تو اب روزوں میں بھی یہ تفصیل کہ فرض روزے فرض نماز کی طرح اور سنت روزے سنت نماز کی طرح ہے، ان کے ساتھ ملا دیا جائے۔ ولا یشترط لها التعیین، ان کے لیے تعین شرط نہیں ہے۔ ولم ارى من نبہ علیہ، کہتے کہ میں نے کسی کو دیکھا نہیں جس نے اس پر تنبیہ کی ہو، یعنی اس طریقے سے ان کو روزوں کو نماز کے ساتھ ملایا ہو۔ یہ آگے دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں، تکمیل۔ السنن الرواتب فی الیوم واللیل 12 رکعہ، کہتے کہ دن اور رات میں سنن رواتب جو ہے وہ 12 رکھتے ہیں، 2 رکھتے فجر سے پہلے، 4 رکھتے ظہر سے پہلے، 2 رکھتے ظہر کے بعد، 2 رکھتے مغرب کے بعد، 2 رکھتے عشاء کے بعد، اور نماز جمعہ میں 4 جمعے سے پہلے اور 4 جمعے کے بعد، تراویح 20 رکعت 10 سلاموں کے ساتھ عشاء کے بعد رمضان کی راتوں میں، اور نماز وتر صاحبین کے قول کے مطابق یہ بھی سنن رواتب میں ہے، اور نماز عیدین 2 روایتوں میں سے ایک کے مطابق یہ بھی سنن رواتب میں سے، نماز کسوف صحیح قول کے مطابق، اور بعض نے واجب کا ہے، نماز خسوف اور استسقاء۔ اما المستحب سنن غیر رواتب، یعنی جن کو آپ سنن غیر موقدہ کہتے ہیں وہ عصر سے پہلے 4، عشاء سے پہلے 4، 2 رکھتے ظہر کے 2 سنتوں کے بعد، اور 2 رکھتے عشاء کے 2 رکعتوں کے بعد یعنی 2 سنتوں کے بعد، اور 6 رکھتے مغرب کے بعد یعنی اوابین، اور تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد وینوب عنہا۔ یہ جو تحیۃ المسجد ہے اس کی طرف سے ہر وہ نماز ہو جاتی ہے جو کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد ادا کی جائے تو تحیۃ المسجد خود بخود بن جاتی ہے۔ وقیل تو ادا بعد القعود رکعت الاحرام، کہ ادا کی جائیں بیٹھنے کے بعد جو ہے تحیۃ المسجد، اور 2 رکعتیں احرام کی، کذالک ینوب عنہا، یہ بھی اس کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ کل صلاۃ، ہر نماز چاہے وہ فرض ہو یا نفل جو مسجد میں آپ آ کر ادا کریں گے تو وہ تحیۃ المسجد خود بخود بن جائے گی۔ چاش کی نماز کم از کم 4 رکھتے ہیں اور زیادہ 12 رکھتے ہیں۔ صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستخارہ جیسے کہ بنیۃ المصلی میں ہے، اور تمام بحث وہ صلاۃ الرغائب، لیلۃ البراء وغیرہ یہ مذکور ہے ابن امیر الحاج حلبی، ان کی جو ہے وہ کتاب کے اندر یہ موجود ہے۔ ضابط فیما اذا عین واخطا، یہاں سے ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ آپ پیچھے تعیین نیت کی بحث سن چکے ہیں، اگر کوئی آدمی تعیین نیت کرتا ہے اور اس میں خطا کر لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ کہ جن میں تعیین شرط ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا متعین کرنا شرط نہیں ہے۔ اگر آپ سے غلطی ان چیزوں میں ہوئی ہے کہ جن کا متعین کرنا شرط نہیں تھا تو اس غلطی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر غلطی ان کاموں میں ہوئی ہے جن میں تعیین نیت شرط تھی تو پھر یقیناً ایسی صورت میں نماز میں عبادات میں فرق پڑ جائے گا۔ الخطأ فیما لا یشترط التعیین، خطا کر لینا ان کاموں میں جن میں تعیین شرط نہیں ہے کوئی نقصان نہیں دیتا، جیسے نماز کی جگہ کہ میں کہاں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کا زمانہ کہ میں جمعرات بدھ کس دن کی نماز پڑھ رہا ہوں، تعداد رکعات، تو ان کی تعیین شرط نہیں ہوتی نیت میں۔ اگر کسی آدمی نے ظہر کے بعد تعلق 3 رکعتیں کہہ دی یا 5 کہہ دی تو تب بھی صحیح ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو شریعت نے متعین کی ہوئی ہیں، آپ کے لیے تعین تعداد رکعات شرط ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تعین شرط نہیں، تو اگر اس میں 3 یا 5 کہہ دیا تو اس خطا سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بنایا کے اندر ہے بنیت و عدد الرکعات، تعداد رکعات میں نیت کی یا تعداد سجدات میں نیت کی، 4 رکعتیں کہتا 8 سجدے ادا کروں گا تو یہ بھی شرط نہیں ہے، اور اگر ظہر میں 3 رکعتوں کی یا 5 کی نیت کر لی تو تب بھی صحیح ہے، اس لیے کہ وہ پہلے سے متعین ہے۔ تو یہ تعین لغو ہے، چونکہ شریعت نے آپ سے تعین کا مطالبہ ہی نہیں کیا، وہ خود ہی اس نے متعین کر دیا ہوا ہے۔ وَكَمَا إِذَا عَيَّنَ الْإِمَامُ مَن يُصَلِّي بِهِ فَبَانَ غَيْرُهُ، یہ ایسے ہی ہے جیسے امام جو ہے وہ متعین کرے کہ میں فلاں شخص کی امامت کر رہا ہوں، سلام پھیر کے دیکھا فلاں نہیں بلکہ کوئی اور تھا، تو اس تعین سے اس کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وَمِنْهُ مَا إِذَا عَيَّنَ الْأَدَاءَ، ایک آدمی نے کہا کہ میں ظہر کی نماز ادا پڑھ رہا ہوں اور پھر ظاہر ہوا کہ وقت نکل چکا تھا،
یا اس نے کہا میں قضا پڑھ رہا ہوں اور پھر ظاہر ہوا کہ وقت تو ابھی باقی تھا، تو یقیناً ادا اور قضا کی تعیین وہ شریعت کی طرف سے موجود ہے، تو یہاں اگر کوئی آدمی غلطی کر لے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وعلی ھذا، اسی پر قیاس کر لیں، گواہ اس کے لیے کچھ چیزوں کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے اور کچھ کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر ایسی چیزوں میں خطا کی جس کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو لا یضر، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا گواہی میں۔ قال فی البزازیہ لو سألہم القاضی، اگر قاضی نے ایک آدمی سے سوال کیا کہ جانور کا رنگ کیا تھا، اس نے ذکر کیا ایک رنگ، پھر جب گواہی دینے لگا دعویٰ کے وقت تو اس وقت کوئی اور رنگ ذکر کر دیا تو اس کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا، اس لیے کہ یہ جو رنگوں میں تناقض ہے لا یحتاج الیہ، رنگ کی طرف تو ضرورت ہی نہیں تھی، لہٰذا اس تناقض سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ واما فیما یشترط فیہ التعیین کالخطا من الصوم، لیکن وہ چیزیں، وہ باتیں جن میں تعیین شرط ہے، تو وہاں جیسے خطا کرنا کسی آدمی کا، کہ تعیین شرط ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ نیت نماز کی کر رہے ہیں، یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نیت آپ روزے کی کر رہے ہیں، ومن صلاۃ الظہر الی العصر، یا آپ ظہر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں آپ عصر کی نیت کر لیتے ہو، یہ مضر ہوگا چونکہ یہ تعیین شرط ہے۔ ومن ذلک اذا نوى الاقتداء بزید فاذا هو عمرو، اور اسی میں سے ہے کہ اگر ایک آدمی نے نیت کی اقتداء کی زید کی کہ میں زید کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اور وہ عمر نکلا، یعنی ہو سکتا ہے ایک جگہ متعدد لوگ نمازیں پڑھا رہے ہوں اور یہ اس کو زید کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں زید کی اقتداء کر رہا ہوں، بعد میں پتہ چلا یہ تو عمر تھا، میں کسی اور کے پیچھے پڑھتا رہا، تو اس کا مطلب یہ کہ جس امام کی اقتداء کی تھی نماز کسی اور کے پیچھے پڑھی۔ والافضل اللہ یعین الامام، کہتے ہیں بہتر طریقہ یہ کہ امام کی تعیین نہیں کرنی چاہیے جب جماعت زیادہ ہو، یعنی پتہ نہ چلتا ہو، تاکہ نہ ظاہر ہو غیر معین، فلا یجوز، کہ پھر نماز جائز نہ ہو۔ مناسب یہ کہ یوں نیت کر لے القائم فی المحراب کائنا ما کانا، جو بھی محراب میں کھڑا میں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، ولم یخطر ببالہ، اور نہ کھٹکے اس کے دل میں کہ یہ زید ہے یہ عمر ہے، تو یہ جائز ہے اقتداء کرنا بھلے وہ کوئی بھی ہو۔ اگر نیت کی اس نے مطلقاً، جو سامنے کھڑا امام ہے نیت اس کی اور پھر آنکھیں اٹھا کے دیکھا تو یوں لگا کہ جیسے وہ زید ہے، تو وہ خیال آ گیا کہ یہ زید ہے، لیکن نیت مطلقاً امام کی تھی اور بعد میں وہ عمر نکلا، تو اب بھی یہ اقتداء صحیح ہے، اس لیے کہ اعتبار نیت کا ہے، رؤیت کا نہیں ہے۔ لأن العبرۃ، اس لیے کہ اعتبار اس کا جو اس نے نیت کی، لا لما رأى، نہ کہ وہ جو اس نے دیکھا۔ وہو نوى الاقتداء بالامام، اور نیت اس نے مطلقاً امام کی اقتداء کی تھی۔ تاتارخانیہ کے اندر ہے لو صلی الظہر، اگر ایک آدمی نے ظہر کی نماز پڑھی اور نیت کی ظہر یوم الثلاثاء، کہ یہ جو ہے منگل والے دن کی ظہر ہے، اور پھر بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ آج تو بدھ ہے، تو جازا ظہر، تو یہ ظہر جائز ہو جائے گی، اس لیے کہ دن کی تعین کوئی ضروری نہیں ہے۔ والغلط فی تعین الوقت لا یضر، یہاں کوئی ضرر نہیں ہے۔ ومثلہ فی الصوم لو نوى قضاء یوم الخمیس، اور اسی کی مثل روزے میں دیکھ لیں کہ اگر ایک آدمی نے جمعرات کے روزے کی قضا کی نیت کی، فیضا علیہ غیرہ، جبکہ اس کے ذمہ جمعرات نہیں بلکہ بدھ یا منگل کا روزہ تھا، تو لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے۔ ولو نوى قضاء ما علیہ من الصوم، اور اگر یہ نیت کر لی کہ جو میرے ذمہ قضا میں اس کی ادائیگی کر رہا ہوں، اور خیال یہ ہو رہا تھا کہ شاید وہ جمعرات ہے، وہو غیرہ، حالانکہ وہ جمعرات کا نہیں تھا کوئی اور تھا، تو جائز ہے، چونکہ اب نیت مطلقاً کی ہے، جمعرات کا ویسے خیال آ گیا ہے۔ ولو کان یرا شخصا، اگر شخص ہو، اگر ایک آدمی نے دیکھا اور نیت کی اقتداء کی اس امام کی جو اس کو نظر آیا تھا، تو یہ نیت کر لی کہ یہ جو نظر آیا اس کی میں نیت کرتا ہوں، الذی ہوا زید، تو اور ساتھ یہ بھی ذہن میں آ گیا کہ یہ تو زید ہے، اور اچانک بعد میں پتہ چلا خلاف ہو، اس کے خلاف ہے، تو جائز ہے، چونکہ اس نے جس شخص کو دیکھا تھا مطلقاً اس کی اقتداء کی نیت کی تھی، لأنہ، اس لیے کہ عرفہ، اس نے اس کی تعریف تعیین کر دی تھی اشارے کے ذریعے سے، اور آپ جانتے جب اشارے کے ذریعے سے تعیین کر دی جائے تو تسمیہ لغو ہو جایا کرتا ہے۔ وَكَذَا لَوْ كَانَ آخر الصُّفُوف، اگر ایک آدمی صفوں کے آخر میں وہاں کسی شخص کو آگے نہیں دیکھ رہا اور نیت کرتا ہے مطلقاً جو آگے کھڑا امام ہے اس کی نیت کے محراب میں جو کہ زید ہے، اور جب کہ اس کا غیر تھا، تو یہ بھی جائز ہے، چونکہ اس یہاں بھی اس نے مطلقاً امام کی اقتداء کی نیت کی ہے۔ وَمِثْلُ مَا ذَكَرْنَا، اور اسی کی مثل جو ہم ذکر کر چکے، خطا کر دی، فی تعیین المیت، کہ میت کی تعیین میں، کہ یہ زید جو مرا اس کی میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، فعند الکثرہ، اگر زیادہ اموات ہوں، میتیں ہوں،
تو نیت کر لے المیت الذی یصلی علیہ الامام کہ میں نماز پڑھتا ہوں اس میت پر جس پر امام نماز پڑھ رہا ہے. یوں ہی فتح القدیر کے اندر لکھا ہوا ہے. وفی عمدۃ الفتاوی لو قال اقتدیت بهذا الشاب، اگر ایک آدمی نے کہا کہ میں اس نوجوان کی اقتدا کر رہا ہوں، بعد میں دیکھا وہ تو ایک بوڑھا شخص تھا تو یہ صحیح نہیں ہے. اور جب اس نے کہا میں اس شیخ کی، اس بوڑھے کی اقتدا کر رہا ہوں، وہ جوان نکلا تو یہ صحیح ہے. اس لیے کہ شاب جو ہے وہ شیخ ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے اپنے علم اور عمل کی وجہ سے، لیکن اس کا عکس جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے کہ شیخ جو ہے وہ شاب ہونے کا دعویٰ کر دے. باقی آپ کہیں گے کہ یہاں اشارہ ہے تو تسمیہ لغو ہو جائے گا، تو اس کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ اشارہ لا تکفی یہاں کافی نہیں، اس لیے کہ لم تکن اشارۃ الی الامام، یہ امام کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ یہ تو شاب اور شیخ کی طرف اشارہ ہے. وعلی ھذا لو نوصل علی المیت الذکر، اگر ایک آدمی نے نیت کی کہ مذکر میت پر میں جنازہ پڑھ رہا ہوں، پھر واضح ہوا کہ وہ مؤنث ہے یا اس کا عکس، تو یہ صحیح نہیں ہوگا. ولم ارى حکم ما اذا عین عدد الموتى، کہتے کہ یہ حکم میں نے کہیں صراحتاً نہیں دیکھا کہ اگر ایک آدمی نے مردوں کی تعداد کی نیت کی کہ 5 مردوں پر یا 10 مردوں پر جو ہے وہ میں جنازہ پڑھ رہا ہوں، بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ تو 12 تھے یا 8 تھے یعنی کم تھے، تو مناسب ہے کہ لا یضر، اس تعداد کی غلطی کی وجہ سے کوئی ضرر نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر تعداد میں اکثر ثابت ہوا تو اس صورت میں نقصان ہوگا، چونکہ آپ نے نیت اگر 10 کی ہے تو 10 کا جنازہ تو ہو گیا، 2 کا تو نہیں ہوا، تو جن کی آپ نے نیت نہیں کی تھی وہ زائد تھے، لہٰذا اس میں ضرر پہنچے گا. یہ اس سے آگے ایک اور حصہ ہے، اس کو شروع کر رہا ہوں، تو یہ دیکھ لیجیے گا. مسئلہ لیس لنا من ینوی خلاف ما یؤدی الا علی قول محمد، کہتے کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم جو ادا کر رہے ہیں اس کے خلاف کی نیت کریں، سوائے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے جمعے. وہ کہتے ہیں مثلا نیت آپ جمعے کی کریں، لیکن آپ نے امام کو پایا تشہد میں یا امام کو پایا سجدہ سہو میں، تو نیت آپ نے جمعے کی کرنی ہے اور نماز آپ نے ظہر کی پڑھنی ہے. تو یہ مطلب ہے کہ ادا ظہر کریں گے، نیت جو ہے وہ جمعے کی کریں گے. تو باقی ائمہ کہتے کہ ایسے نہیں ہوگا. امام محمد فرماتے کہ جمعے میں ایسے ہو سکتا ہے، اور جمعے کی بھی مخصوص صورت، یعنی جب آپ سجدہ سہو یا تشہد میں امام کو پائیں. والمذہب انه یصلیھا جمعہ، لیکن صحیح مذہب ہمارے نزدیک یہ کہ اس کو جمعہ ہی پڑھنا چاہیے. فلا استثناء، یہ کوئی استثناء نہیں تشہد اور سجدہ سہو کا. اما اذا لم یکن المنوی من العبادات المقصودہ، جس چیز کی نیت کی جا رہی ہے اگر وہ عبادات مقصودہ میں سے نہیں ہے بلکہ ذرائع میں سے ہے، وسائل میں سے ہے، جیسے وضو، غسل، تیمم. قالوا فی الوضو، تو وضو کے بارے میں کہا لا ینوی، آدمی کو وضو کی نیت نہیں کرنی چاہیے، لأنہ لیس بعبادہ، اس لیے کہ نیت تو عبادت کی ہوتی ہے اور یہ وسائل میں سے ہے، شرائط میں سے ہے، لہٰذا اس کی نیت نہ کرے. اس پر شارح زیلعی نے اعتراض کیا ہے کنز میں اس قول پر. وَنِيَّتُهُ، صاحب کنز نے نیتُهُ کی ضمیر جو ہے وہ وضو اور طہارت کی طرف لٹائی ہے، بناء علی عود الضمیر الی الوضو. تو انہوں نے کہا کہ یہ نیتُهُ کہنا ٹھیک نہیں ہے، یعنی عبادات کی نیت ہوتی ہے، وسائل کی نیت نہیں ہوتی. وَقَذَا اعْتَرَضُوا عَلَى الْقُدُورِ، اسی طرح قدوری پر بھی، صاحب قدوری پر بھی، قول ینوی الطہارہ پر بھی اعتراض کیے گئے. والمذہب انہ ینوی ما لا یصح الا بالطہارہ، کہتے ہیں مذہب یہ ہے کہ وضو میں جو آپ نے نیت کرنی وہ صرف وضو کی نہیں کرنی بلکہ وضو کے ذریعے سے اس عبادت کی ادائیگی کی نیت کرنی ہے جو عبادت وضو کے بغیر صحیح نہیں ہوتی، مثلا نماز وغیرہ. یا آپ وضو کرتے وقت رفع حدث کی نیت کر لیں. وعند البعض نیت الطہارہ تکفی، اور بعض نے کہا نہیں طہارت کی نیت بھی کر لے تو یہ کافی ہے. واما فی التیمم، بہرحال تیمم کے اندر فقہا نے کہا کہ اس سے عبادت مقصودہ کی نیت کی جائے. لا تصح الا بالطہارہ، ایسی عبادت مقصودہ جو طہارت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی، جیسے سجدہ تلاوت، نماز ظہر. اگر ایک آدمی نے دخول مسجد کے لیے تیمم یا اذان و اقامت کے لیے تیمم کیا تو اس سے وہ نماز ادا نہیں کر سکتا، لأنہ لیست عبادت مقصودہ، اس لیے کہ یہ چیزیں عبادت مقصودہ نہیں ہے. انما ہی اتباع لغیرہا، یہ تو دوسروں کے تبابعات میں سے ہے.
وفی التیمم لقراءۃ القرآن، اگر ایک آدمی نے تیمم کیا نہ قرآن شریف کی تلاوت کے لیے، تو اس میں دو روایتیں ہیں۔ عامہ کی روایت یہ کہ لا یجوز، اس سے عبادات مقصود ادا کرنا جائز نہیں، جیسے خانیہ میں ہے وہو محمول علی ما اذا کان محدثا، اور یہ محمول کیا جائے گا اس صورت میں جب کہ وہ بے وضو ہو۔ اما اذا کان جنوبا، لیکن اگر وہ جنبی ہے اور اس نے تیمم کیا ہے اس کے لیے تو جاز لہو، اس کے لیے جائز ہے کہ اس سے نماز پڑھے، جیسے کہ بدائے وغیرہ میں ہے، اور اس کو شرح کنز میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ الرابع فی صفت المنوی، جس چیز کی نیت کی جا رہی ہے اس کے متعلق، یعنی فرض، نفل، ادا اور قضا۔ اما الصلاۃ فقال فی البزازیہ انہ ینوی الفریضہ، وہ نیت کرے فرض کی فرائض میں، فقال ماضیا للمجتبی لابد من نیت الصلاۃ، ضروری ہے نیت کرنا نماز میں، نماز کی اور فرض کی، کہ میں فرض نماز کر رہا ہوں، ونیت التعیین، اور کون سا فرض اس کی تعیین کی، حتیٰ کہ اگر نیت کی صرف فرض کی تو یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ والواجبات کالفرائض، اور واجبات جو ہیں وہ فرائض کی طرح ہیں، کما فی التطارخانیہ۔ واما النوافل والسنۃ الراتبہ فقدمنا، تو ان کے بارے میں ہم بیان کر چکے، یہ مطلق نیت سے اور نیت مباینہ سے بھی صحیح ہو جاتے ہیں۔ ویفرع علی اشتراط نیت الفرضیہ، اور تفریع بیان کی جاتی ہے فرض کی نیت کے شرط ہونے کے بارے میں، کہ اگر وہ نہیں جانتا فرائض خمسہ کو مگر یہ کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے ان کے اوقات میں، تو یہ جائز نہیں ہوگا، یعنی اگر اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور ایسے اگر وہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ان میں سے کچھ فرض ہیں اور کچھ نفل ہیں، اور یہ امتیاز نہیں کرتا فرض کتنے ہیں نفل کتنے ہیں، اور نہیں نیت کرتا فرض کی، فإنما الفرض فی الکل، اور اگر تمام میں فرض کی نیت کر لیتا ہے تو یہ جائز ہے، فرض تو فرض ہو جائیں گے، نفل خود بخود نفل اور سنت بن جائیں گی، اور اگر تمام میں فرض کی نہیں گمان کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر نہیں گمان کرتا تو ہر وہ نماز جو وہ ایمان کے ساتھ ادا کرے گا وہ جائز ہو جائے گی۔